دو جگہوں کی دو آیتیں اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. انہی تینوں نص، قرآن کی دو آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، تین نص آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. تینوں نص کی روشنی میں تین باتیں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد چلا جاؤں گا. اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، چاہے ہمارے بوڑھے بزرگ حضرات ہوں یا نوجوان ہوں یا ہمارے بچے ہوں، ماں اور بہنیں تو نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ وہاں سے آواز نہیں آ سکتی. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ کو جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سوال آپ سے کر رہا ہوں. تب آپ چلے جاؤ اٹھ کے سے. چاہیے. بہت افسوس کی بات ہے، جس چیز کے لیے آپ مسلمان بنے ہیں وہی چیز حاصل کرنے کے لیے زبان سے آواز نہیں نکل رہی ہے. آپ کو جنت چاہیے نا؟ جی چاہیے. آپ کو اگر اپنے گھر جانا ہے تو گھر کا راستہ معلوم ہوگا تب اپنے گھر جائیں گے نا. اگر جنت آپ کو چاہیے تو جنت تک جانے کا راستہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اب دوسرا یہ سوال ہے، جنت تک جانے کا راستہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے. تب فجر کے اندر مسجد بھرنی چاہیے اگر معلوم ہے. جی انشاءاللہ. دیکھیے، پہلی بات جو میں اپنی تقریر کی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو جنت میں جانے کی طلب ہے اور یقیناً یہ طلب ہونی چاہیے تو آپ سب سے پہلے یہ پتہ لگائیے کہ جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے. جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے الحمدللہ، اگر نہیں معلوم ہے اور آپ پڑھے لکھے ہیں، قرآن و سنت پڑھنا سمجھنا جانتے ہیں تو آپ خود قرآن و سنت اٹھائیے اور جنت کا راستہ تلاش کیجیے. خود تحقیق کیجیے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، آپ خود تحقیق کیجیے. لیکن اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنا علم اور اتنی جانکاری آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ خود قرآن اٹھائیں اور جنت کا راستہ تلاشیں، یا احادیث رسول اٹھائیں اور جنت کا راستہ تلاشیں، اگر یہ علم اور اتنی صلاحیت آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ نے آپ کو چکین میدان میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. اللہ نے آپ کی رہنمائی کی ہے، اللہ نے آپ کو راستہ بتایا ہے، اور وہی راستہ ہے جس کے تعلق سے میں نے پہلی آیت پڑھی ہے. اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ جانتے نہیں ہو تو جانکار لوگوں سے سوال کرو اور پوچھو. جنت تک آپ جانا چاہتے ہیں، راستہ نہیں معلوم ہے کہ کون سا راستہ ہمیں جنت میں لے جائے گا اور جنت کے دروازے تک کون سا راستہ پہنچائے گا. اگر یہ جانکاری اور یہ علم ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے، یہ اہل علم ہیں، علماء ہیں، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے ہیں، آپ ان سے ملیں اور جنت کے راستے کا علم ان سے سوال کر کے معلوم کریں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ جانتے نہیں ہو تو جانکار لوگوں سے معلوم کرو.
کیوں معلوم کرو؟ اس لیے معلوم کرو کہ آپ کو مثال میں دے رہا ہوں. آپ ٹیڑھیا چوراہے پر تو روزانہ جاتے ہوں گے. جتنا چائے کے عاشق لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے روزانہ ٹیڑھیا چوراہے پر ضرور جاتے ہوں گے. ٹیڑھیا چوراہے پر پہنچنے کے بعد آپ کو جانا ہے ڈومریا گنج. ٹیڑھیا چوراہے پر پہنچنے کے بعد آپ کو معلوم نہیں ہے کہ داہنے میں مڑوں یا بائیں میں مڑوں. راستے کا علم نہیں ہے. ڈومریا گنج آپ کو جانا ہے. داہنے جانب مڑوں یہ راستہ ڈومریا گنج لے جائے گا یا بائیں جانب مڑوں یہ راستہ ڈومریا گنج لے جائے گا آپ کو معلوم نہیں ہے. اب آپ کیا کرتے ہو؟ اس چوراہے پر پہنچنے کے بعد آپ کو معلوم نہیں ہے ایک رائٹ میں راستہ جاتا ہے ایک لیفٹ میں راستہ جاتا ہے. آپ وہاں کھڑے ہونے والوں سے آنے جانے والوں سے پوچھتے ہو بھائی مجھے ڈومریا گنج جانا ہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں؟ سوال کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اگر آپ کو راستہ معلوم نہیں آپ نے حیا اور شرم کرتے ہوئے کسی سے پوچھا بھی نہیں آپ کو خود معلوم نہیں ہے اور شرم کی بنیاد پر آپ نے کسی سے پوچھا بھی نہیں اور بجائے بائیں جانب کا راستہ اختیار کرنے کے ٹیڑھیا چوراہے سے آپ نے داہنے جانب کا راستہ سدھار لیا. چلنے لگے چلتے جا رہے ہیں. آپ وقت لگا رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن یقین جانیے آپ ہر قدم جو آگے بڑھا رہے ہیں اتنا آپ اپنی اصل منزل سے کیا ہو رہے ہیں؟ دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو محنت کر رہا ہوں ٹائم لگا رہا ہوں چل رہا ہوں اپنے آپ کو تھکا رہا ہوں منزل پر کیسے نہیں پہنچوں گا. آپ نہیں پہنچیں گے اس لیے کہ آپ کی منزل کا جو راستہ تھا وہ راستہ آپ نے اپنایا نہیں ہے. جو منزل پہ پہنچانے والا راستہ تھا اور اسے آپ نے اختیار نہیں کیا ہے اس لیے آپ جتنے ہی چلیں گے اپنی منزل سے اتنے ہی زیادہ دور ہوتے جائیں گے. اس لیے آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ چوراہے پر پہنچنے کے بعد آپ معلوم کر لیتے آنے جانے والوں سے کہ ڈومریا گنج جانے والا راستہ کون سا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری تھی. ایک سورت جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے بابا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سورت قرآن کی بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ کون سی سورت ہے؟ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ بتائیے نماز میں جب اللہ اکبر کہنے کے بعد دعائے ثنا پڑھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. اب آپ بتائیے سورہ فاتحہ اگر ایک آدمی نمازی ہے کم سے کم 24 گھنٹے میں 30 مرتبہ پڑھتا ہے کم سے کم 17 رکعتیں فرض ہر رکعت میں پڑھے گا 12 رکعتیں سنت مؤکدہ 17 اور 12 29 اور کم سے کم ایک رکعت وتر آدمی پڑھے گا. کتنی رکعت آپ نے پڑھا؟ 30 رکعت 24 گھنٹے میں کم سے کم آپ نے پڑھا. تو گویا 24 گھنٹے میں ایک نمازی نے 30 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا. اب آپ بتاؤ اس سورت سے زیادہ کوئی سورت ہے قرآن کی جو اس سے زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ یقیناً کوئی سورت نہیں ہے جو سورہ فاتحہ سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. لیکن ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن یہ سورت ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتی ہے ہمیں خود پتا نہیں ہے. سب سے آخر میں یہ سورت کے سب سے آخر میں ایک کلمہ ہے. آپ بتاؤ وہ کون سا کلمہ ہے؟ یہ کرتا پائجامہ سفید سب سے آخر میں کلمہ کون سا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ. کیا آپ نے سوچا ہے اور سمجھا ہے وَلَضَّالِّينَ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضالین کا وہی مطلب ہوتا ہے جو ٹیڑھیا سے آپ بائیں جانب موڑنے کے بجائے رائٹ میں مڑ گئے وہی ضالین کا مطلب ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا؟
بندہ جب والدین کہتا ہے گویا یہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو راستہ چلنے کے باوجود اپنی منزل سے دور ہو گئے اور گمراہ ہو گئے، ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ راستہ چلے بھی، محنت کیا، راتوں دن ایک کیا، لیکن اللہ نے انہیں گمراہ قرار دیا۔ گمراہ قرار دیا، آپ کو پتا ہے گمراہ کیوں قرار دیا؟ یہ کون ہے اور کیوں گمراہ قرار دیا اللہ نے؟ یہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، جنہیں اللہ نے گمراہ قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ راستہ چلے ضرور، بہت زیادہ چلے، بہت زیادہ عبادتیں کی، بہت زیادہ ریاضتیں کی، بہت زیادہ ذکر و فکر کیا، لیکن بلا علم کے، بلا جانکاری کے ایسے راستے پر اپنی عبادت کو لگا دیا جو راستہ جنت تک لے جانے والا نہیں تھا۔ اس لیے جنت کی تک پہنچنے کے بجائے اور ہدایت یاب ہونے کے بجائے جہنم کی جانب چلے گئے، اور اللہ نے انہیں گمراہ قرار دیا اور اہل ایمان سے کہا تم دعا کرو، اے اللہ تم مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو راستہ چلنے کے باوجود گمراہ ہو گئے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ آپ نے خود تحقیق کیا یا اہل علم سے پوچھا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ جنت کا راستہ ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ جنت کا راستہ ہے، لیکن یہی ایک بات اور کہہ دوں، آپ جنت کا راستہ ہم سے پوچھیں یا جنت کا راستہ اپنے یہاں کے مولانا عبدالرب صاحب سے پوچھیں یا جنت کا راستہ استاد محترم مولانا عبدالرحمن اطہری حفظہ اللہ سے پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں، میں بتاؤں، مولانا بتائیں یا کوئی بھی بتائے، آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، ذہن و دماغ دیا ہے، ہماری بات سننے کے بعد یا مولانا کی بات سننے کے بعد سر نہ جھکا دیجیے، بلکہ اگر بلا دلیل کے میں بتا رہا ہوں کہ جنت کا راستہ یہ ہے، میں نے دلیل نہیں دیا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے سوال کر لو، مولانا اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل کی بنیاد پر آپ یہ بتا رہے ہو، یہ متعین کر رہے ہو کہ یہی جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ آیت بیان کی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، دو جگہوں پر یہ آیت ہے، ایک جگہ ہے اس آیت کے خط، دوسری آیت کی ابتدا ہوتی ہے بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، جانکاری دینا اور جانکاری لینا دلیل کے ساتھ، بینات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں میں نے کہہ دیا یہ راستہ ہے، آپ آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دیں، نہیں، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، قرآن و سنت، اور میں کہہ دوں شریعت ہر بات پر دلیل دیتی ہے اور ہر بات پر مد مقابل سے دلیل کا مطالبہ اور سوال کرتی ہے۔ اس لیے دین کے نام پر اگر کوئی آپ کو جنت کا راستہ بتا رہا ہے، دین کے نام پر کوئی مسئلہ بتا رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے دلیل مانگ لیا کرو، دلیل مانگ لیا کرو۔ ہمارے دلیل نہ مانگنے کی وجہ سے عوام کے علماء کی بات کو سن کر کے سر جھکا دینے کی وجہ سے علماء اتنی جری ہوئے کہ اسٹیج پر آ کر کے قرآن و سنت کے خلاف ایسی باتیں بول جاتے ہیں، حوالہ دے دیتے ہیں قرآن کا، حوالہ دے دیتے ہیں حدیث رسول کا۔ نہ قرآن کے اندر وہ بات ہوتی ہے، نہ حدیث رسول کے اندر وہ بات ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہہ کے جاؤں گا کہ آپ کسی بھی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھئے، دلیل ضرور مانگ لیجئے، مولانا اس کی دلیل کیا؟ بہرحال ایک بات تو یہ، آپ کو جنت کا راستہ سب سے پہلے نمبر پہ معلوم کرنا ہے، چاہے خود معلوم کیجئے یا دوسروں کے ذریعے علماء سے پوچھ کر کے جنت کا راستہ معلوم کیجئے۔ آپ کو جنت کا راستہ معلوم ہو گیا، یہ پہلی بات ہوئی، لیکن ابھی چلنا نہ شروع کیجئے۔ بھلے آپ کو جنت کا راستہ معلوم ہو گیا کہ یہی جنت کا راستہ ہے، یہی ہمیں جنت تک پہنچائے گا، لیکن ابھی چلنا نہ شروع کیجئے۔ دوسرے نمبر پہ آپ یہ معلوم کیجئے کہ اس جنت کے راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے۔
ایک ہی جملے میں بات ہے. اس جنت کے راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر جنت کا راستہ آپ کو مل بھی گیا، جنت کے راستے پر چلے بھی، لیکن جو طریقہ رب کائنات نے اس جنت کے راستے پر چلنے کا بتایا ہے، وہ طریقہ آپ نے استعمال کر کے وہ جنت کے راستے پر نہیں کرے، آپ کا جنت کے راستے پر چلنا بھی آپ کے لیے بے سود ہو جائے گا. صرف آپ کی کوشش میں برباد نہیں ہوگی، بلکہ یہ کوشش الٹا آپ کے لیے تباہی اور بربادی کا دریا اور سبب بن جائے گی. اس لیے دوسرے نمبر پہ آپ یہ معلوم کیجئے کہ جنت کے راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے. اب آپ کو بتاؤں طریقہ کیا ہے. اس کے لیے پہلے ایک بات بتا دوں. قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. قرآن مجید میں کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے سارے اصول، قانون، ضابطے اور لائحہ عمل. پورا قرآن انسانی زندگی گزارنے کا اصول ہے، قانون. اللہ رب العالمین نے یہ قانون کی کتاب قرآن مجید کی شکل میں ہے، ہمیں اور آپ کو دی ہے کہ اس قانون کی روشنی میں آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے. قانون تو قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، لیکن اس قانون پر چلیں گے کیسے؟ قانون آپ کو معلوم ہو گیا، لیکن چلیں گے کیسے؟ اگر خالی قانون معلوم ہو جانے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ خالی قرآن مجید نازل کر دیتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن قرآن نازل کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور بتایا امت کے لوگوں کو، کائنات کے انسانوں کو بتایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. کیا مطلب نمونہ ہے؟ قرآن میں قانون کی کتاب دے رہا ہوں، اس قانون پر چلو گے کیسے؟ میرا نبی جا رہا ہے، یہ میرا نبی تمہیں اس قانون پر چل کر بتائے گا، چلنے کا طریقہ سکھائے گا. چلنے کا طریقہ یہ نبی تمہیں سکھائے گا اور بتائے گا کہ قرآن کے فلاں اصول پر کیسے چلنا ہے، قرآن کے فلاں قانون پر کیسے چلنا ہے، قرآن کے فلاں اصول کو اپنی زندگی میں نافذ کیسے کرنا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، آپ کا یہ وظیفہ تھا. آپ اسی مقصد کے لیے دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے تھے. اسی لیے رب کائنات نے کہا محمد الرسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. نبی کیسے کرتے ہیں ویسے چلو، نبی کیسے سوتے ہیں ویسے سو، نبی کیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھو، نبی کیسے بولتے ہیں ویسے بولو، نبی کیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھو، نبی کیسے حج کرتے ہیں ویسے حج کرو. کیا پتا چلا؟ طریقہ اس جنت کے راستے پر چلنے کا کہاں سے ہم لیں گے؟ میرا طریقہ آپ اپنائیں گے یا مولانا کا طریقہ آپ اپنائیں گے یا لاؤڈ اسپیکر والے کا طریقہ آپ اپنائیں گے؟ کس کا طریقہ آپ اپنائیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آپ جنت کے راستے پر چلے کیسے ہیں؟ اسی طریقے پر آپ کو چلنا ہے. اگر اس طریقے پر آپ نہیں چلے تو آپ کا چلنا آپ کے لیے وبالِ جان بن جائے گا. آخرت کے میدان میں رسوائی اور ندامت و شرمندگی کا دریا اور سبب بن جائے گا. آئیے آپ کو مثال دیتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب النکاح میں ابتدا ہی میں ایک روایت نقل کی ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جاء ثلاثة نفر الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کے 3 صحابہ ازواج مطہرات کے یہاں آئے. کون تھے؟ علی بن ابی طالب، عثمان بن مظعون، عبداللہ بن عمر بن عاص. علی بن ابی طالب، عثمان بن مظعون
عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ 3 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج یعنی آپ کے بیویوں کے ہاں آئے۔ مقصد کیا تھا؟ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آئے تھے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کریں۔ آپ رات میں کیسے کیا کرتے ہیں، آپ دن میں کیسے کیا کرتے ہیں، آپ تنہائی میں کیسے کیا کرتے ہیں، آپ مجلس اور محفل میں کیسے کیا کرتے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، آپ دشمنوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اور امت کے دیگر افراد کے ساتھ آپ کیسے رہتے ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کی گھر آئی۔ بعد میں بات کیا کرو بھائی، اسٹیج پر بات اچھی نہیں لگتی۔ ازواج مطہرات کی یہاں جب آئے، نبی عبادت کا حال معلوم کرنا چاہا، سوال کیا۔ روایت میں ہے کہ ازواج مطہرات کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جتنی باتیں معلوم تھی، ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ اور ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ آپ کی زندگی کے حالات کون جان سکتا ہے؟ ساری باتیں بتا دی تفصیل سے، لیکن تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا کہا؟ این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور نبی کہاں؟ نبی تو معصوم عن الخطا، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں، ہم تو سراپا گنہگار، مجرم اور خطا کار، اگر ہم بھی اتنے ہی اور ویسی عبادت کرتے ہیں جس طرح کی عبادت کا حال ازواج مطہرات نے بتایا ہے تو ہمارے لیے خطرہ۔ اس لیے کیا کیا تینوں نے؟ غور سے سنو۔ ایک نے عزم مصمم کیا اور پختہ ارادہ کیا کہ میں پوری رات ہمیشہ نماز پڑھوں گا اور کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بلا روزے کے نہیں رہوں گا۔ تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء ولا اتزوج، میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ شادی کرنے کی صورت میں بہت سارے اوقات اور حالات ایسے آتے ہیں کہ آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ صحابی رسول نے یہ کہا ہمیشہ اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہے، اس لیے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ایک نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا کہ پوری رات نماز پڑھوں گا۔ نماز پڑھنا اچھا کام ہے کہ غلط کام؟ نماز پڑھنا اچھا کام، نماز پڑھنا یہ جنت کا راستہ، نماز پڑھنا جنت کا راستہ ہے۔ دوسرے صحابی نے جو ارادہ کیا، عزم مصمم کیا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بلا روزے کے نہیں رہوں گا۔ روزہ رکھنا یہ دین کا کام ہے اور روزہ رکھنا یہ جنت کا راستہ ہے، روزہ جنت میں لے جائے گا۔ حدیث آتی ہے یہ روزہ اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ تعالیٰ سے روزے دار کے لیے سفارش کرے گا، کہے گا اللہ میری وجہ سے تیرے اس بندے نے دن میں کھانا چھوڑا، دن میں پانی پینا چھوڑا، دن میں بیوی کے پاس جانا چھوڑا، فشفعنی فیہ، اس لیے اللہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش روزے دار کے حق میں قبول کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ تو روزہ جنت کا راستہ اور اسی پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر کے صحابی رسول گئے۔ تیسرے نے ہمیشہ اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا پختہ ارادہ کیا، اور اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. صحابی رسول نے یہ چاہا تھا ہمیشہ اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہوں، اس لیے کہا شادی نہیں کروں گا. تینوں نے جنت کے راستے پر چلنے کا پختہ ارادہ کیا. اور یہ مثال اور دلیل کس کی دے رہا ہوں؟ جنت کے راستے پر چلو، لیکن اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار آپ نے نہیں کیا اس چلنے میں، تو آپ کا چلنا آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. یہ تین قسم کے کاموں کے کرنے کا عزم مصمم اور پختہ ارادہ کر کے چلے گئے. شام ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، ازواج مطہرات سے ملاقات ہوئی. ازواج مطہرات نے بتایا اللہ کے نبی آپ کے 3 ساتھی آئے تھے، ایسا انہوں نے سوال کیا، ایسا ہم نے جواب دیا، اور ایسے ایسے کاموں کے کرنے کا عزم مصمم اور پختہ ارادہ کر کے لوگ گئے ہیں. اللہ کے نبی کو خوش ہو جانا چاہیے نا کہ میری امت میں ایسے افراد موجود ہیں جو راتوں رات بھر نماز پڑھیں گے، ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیشہ روزہ رکھیں گے، ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیشہ اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہیں گے. بظاہر اللہ کے نبی کو خوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سے ملے، کہا تم نے ہمیشہ نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، کہا تم نے ہمیشہ روزہ رکھنے کا ارادہ کیا، کہا تم نے ہمیشہ عورتوں سے الگ تھلگ رہ کر کے زندگی گزارنے کا عزم مصمم کیا ہے، کہا ہاں. آپ نے کیا کہا؟ یہ جواب سننے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سنو میرے ساتھیوں، انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا. لیکن اس کے باوجود اصلی وارقد، میرا طریقہ یہ ہے کہ رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. یہ میرا طریقہ ہے. اصوم و افطر، میرا طریقہ یہ ہے میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی بلا روزے کے رہتا ہوں. میرا طریقہ یہ ہے واتزوج النساء، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. صحابی نے خالی نماز پڑھنے کی بات کہی تھی، نبی کا طریقہ پوری رات نماز پڑھنا نہیں. صحابی نے ہمیشہ روزہ رکھنے کا پختہ ارادہ کیا تھا، نبی کا طریقہ ہمیشہ روزہ رکھنا نہیں. صحابی رسول نے عورتوں سے الگ تھلگ رہ کر کے اللہ کے ذکر و فکر میں پوری زندگی گزارنے کا عزم مصمم اور پختہ ارادہ کیا تھا. اللہ کے نبی کا طریقہ یہ نہیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر نعوذ باللہ من ذالک، لاکھوں بار نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان کے دلوں میں ریاکاری کا جذبہ رہا ہوگا، شہرت طلبی کی بات نہیں ہوگی، اپنے آپ کو بہت بڑا عبادت گزار مشہور کرنا ان کا مقصد رہا ہوگا. اللہ کی قسم، یہ اس جماعت کے یہ 3 افراد ہیں کہ جس جماعت کے بارے میں اگر ہمارے دلوں کے اندر شبہ بھی آ گیا، ہو سکتا ہے ریاکاری کی نیت نہیں ہو، اگر یہ دل کے اندر تصور اور خیال بھی آیا تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. ہمارا ایمان ہمارے پاس باقی رہ جائے گا یا ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے بارے میں رب نے قرآن کے اندر 2 جگہوں پر سند نازل کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. راضی برضا جماعت کے یہ 3 فرد. اللہ کے نبی نے وارننگ دیا، آخر میں وارننگ دیا، ڈانٹ پھرائی، تینوں صحابہ کرام کو پھٹکارا، کہا میرے ساتھیوں سنو، اگرچہ تم نے
نے ہمیشہ نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، تم نے ہمیشہ روزہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے، تم نے اللہ کے ذکر و فکر میں ہمیشہ مشغول رہنے کی خاطر عورتوں سے الگ تھلگ رہنے کا پختہ ارادہ کیا ہے، یہ تینوں کام اگرچہ بہترین ہیں، لیکن سنو، فمن رغب، یہ جملہ لے کے جاؤ، آپ اپنی ہر عبادت میں اس جملے کو لگا کے رکھنا، فمن رغب عن سنتی، جو میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر کے جنت کے راستے پر چلنا چاہے گا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں، میرا اسے کوئی تعلق نہیں ہے، میری اسے کوئی نسبت نہیں ہے، میں اس سے بری اور وہ مجھ سے بری۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر کے جنت کے راستے پر چلنا، یہ حدیث اور یہ واقعہ بتا رہا ہے، جنت کے راستے پر چلنے کے باوجود اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہیں چلے ہیں تو یہ چلنا ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، اس لیے کہ نبی سے جس کی نسبت دنیا کے اندر کٹ گئی، آخرت کے اندر بھی وہ نسبت کٹے گی، اور جس کی نسبت نبی سے کٹ جائے اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہے۔ ایک مثال اور دے دیتا ہوں، میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، ایک سوال کہ چھینک آنے پر ایک مسلمان کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور اگر کوئی اور بہترین کلمہ ساتھ میں کہہ لے تو حرج ہے؟ ارے الحمدللہ کہہ لو، سبحان اللہ کہہ لو، اللہ اکبر کہہ لو، سب اللہ کی تعریف ہی ہے، کوئی گڑبڑی ہوگی؟ وہی اصل بتا رہا ہوں، گڑبڑی ہوگی۔ ایک صحابی کو چھینک آئی، جب چھینک آئی کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، کیا مطلب ہوا؟ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل۔ گڑبڑ بات ہے کہ اچھی بات ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا اچھا کام ہے، نبی پر درود و سلام بھیجنا اچھا کام ہے، لیکن سنو، ایک دوسرے صحابی وہاں بیٹھے تھے، جب انہوں نے اپنے ساتھی کی زبان سے سنا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، کہا تم نے غلط کیا، کہا تم نے غلط کیا، کہا بھئی غلط کیا؟ الحمدللہ یہ اللہ کی تعریف میں نے کی ہے، والصلاۃ علی رسول اللہ، اور رسول پر درود و سلام بھیجنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت فضیلت والا عمل ہے، میں نے گڑبڑ کیا کیا ہے؟ آج ہمارے بہت سارے لوگ کہتے تھے نا، ارے حرج کیا ہے اس میں، حرج کیا؟ جیسے ایک مثال دو آپ کو، بوڑھے لوگ خاص طور پر ہمارے جو سامنے ہیں وہ سب جانتے ہیں اور کرواتے ہیں لوگ بھی، جب نکاح ہو جاتی ہے تو بوڑھے لوگ کہتے ہیں دولہے سے بابو کھڑے ہو کر سلام کہہ سکتے، اگر کوئی روکے تو کہتے ہیں سلام کرنے میں حرج کیا؟ حرج سلام کرنے میں حرج نہیں، لیکن جس موقع پر آپ سلام کروا رہے ہو اس موقع پر نبی کا طریقہ سلام کرنے کا نہیں ہے، کام تو بہترین ہے لیکن نبی کے طریقے کے خلاف ورزی ہے۔ سلام آدمی آئے تو کرے، جانے لگے تو کرے، یہ کیا مطلب ہے؟ آپ بیٹھے ہو 1 گھنٹے سے آ کے اور اچانک کھڑے ہو جاؤ، کہہ دو پنچو صاحب السلام علیکم، پھر بیٹھ جاؤ۔ ابھی یہاں ایسے کوئی اگر کہہ دے تو سارے لوگ کہیں گے لگتا ہے اسکرو ڈھیلا ہو گیا، ایسے اتنی ہے، اور وہاں شادی کے موقع پر دولہے کا اسکرو ڈھیلا کرواتے ہیں ایسا کر کے۔ تو بتا ہی رہا تھا، صحابی رسول نے ٹوکا، جنہوں نے کہا تھا وہ صلاۃ علی رسول اللہ، کہا میرے بھائی میں نے بہترین بات کہی ہے، کوئی غلط بات تو نہیں کہی؟ کہا بات تو بہترین ہے، جو کلمہ تم نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے
وہ بہترین ہے، لیکن نبی کے طریقے کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں تجھے اللہ عذاب دے گا، تجھے اللہ عذاب دے گا۔ کام تو بہترین کیا، لیکن نبی کا طریقہ ایسا نہیں تھا کہ ٹھیک آنے پر اللہ کے نبی الحمدللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ کہتے رہے ہوں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسرے نمبر پہ جنت کا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اس جنت کے راستے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چلا ہے، آپ کے چلنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ دو باتیں معلوم ہو گئی۔ 5 منٹ میرا اور باقی ہے، 5 یا 6 منٹ نہیں، 5-6 منٹ میرا باقی ہے۔ یہ دو باتیں آپ کو معلوم ہوئی۔ تیسری بات، جنت کا راستہ آپ کو معلوم ہوا، جنت کے راستے پر چلنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہوا۔ ابھی آپ چلنا نہ کیجیے، بلکہ قدم آگے بڑھانے سے پہلے آپ اپنے نیت کی اصلاح کیجیے، اپنی نیت کی اصلاح کیجیے، اس لیے کہ نیت کے اندر گڑبڑی، نیت کے اندر فتور، نیت کے اندر نقص اور خرابی، یہ آپ کے سارے اعمال کو، ساری کوششوں کو، ساری محنتوں کو رائے گا اور برباد کر دے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کی ایک صفت یہ بیان کی، وَجَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، صحیح سالم دل لے کر کے آئے۔ کیا مطلب؟ یہ ظاہری بیماری والا دل نہ ہو، تندرست دل ہو، نہیں، اس کے دل کے اندر جو نیت ہے کسی بھی کام کے کرنے کے لیے، وہ نیت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کوئی بھی ہم کام کریں، چھوٹا کام دین کا کریں یا بڑا کام ہم دین کا کریں، ہماری نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا مندی، اللہ کو راضی اور خوش کرنا، للہیت ہمارے دل کے اندر ہو، اخلاص ہو، نیک نیتی ہو۔ اگر ہم جنت کے راستے پر چلے بھی، نبی کے طریقے کے مطابق بھی چلے، لیکن اگر ہمارے دل کے اندر للہیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، نیک نیتی نہیں ہے، رب کو راضی کرنے کا جذبہ اور امنگ نہیں ہے، ہمارا جنت کے راستے پر چلنا یہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا، جہنم میں لے جائے گا۔ ایک دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، بڑی مشہور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا۔ یہ روایت پیش کرنے سے پہلے ایک اور روایت چھوٹی سی اس کا معنی بیان کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جہنم 3 قسم کے لوگوں پر بھڑکائی جائے گی، 3 قسم کے لوگوں پر۔ وہ 3 کون ہیں؟ اب یہ روایت پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے میدان میں ایک عالم کو لایا جائے گا، عالم قاری، ایک نوجوان کو لایا جائے گا، ایک مالدار کو لایا جائے گا۔ یہاں مالدار بھی بیٹھے ہوں گے، نوجوان بھی ہیں، علماء اور قراء حفاظ بھی ہیں، تینوں قسم کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ تینوں کو رب کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عالم اور قاری سے پوچھے گا، قرآن کا علم ہم نے تمہیں دیا تھا، اس علم کے تعلق سے تم نے کیا کیسے کیا؟ یہ بڑی صراحت کے ساتھ کہہ دے گا، اللہ ہم نے تیرا دین سیکھا، دین کی دولت تو نے ہمیں دی، یہ دین کی دولت ہم نے دنیا کے اندر پھیلائی،
لوگوں کو قرآن پڑھایا، لوگوں کو قرآن کے اصول بتائے، دین کا راستہ بتایا، دعوت و تبلیغ کیا، رب کہے گا تم جھوٹ کہتے ہو، یہ کام تم نے ضرور کیا ہے لیکن اس لیے کیا تھا کہ دنیا تمہیں قاری کہے، اس لیے کیا تھا دنیا تمہیں مبلغ کہے، اس لیے کیا تھا کہ دنیا کے اندر تمہارا چرچا ہو، تم مشہور ہو جاؤ، شہرت کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا۔ تمہاری چاہت کے مطابق دنیا والوں نے تمہیں سر آنکھوں پہ بیٹھایا، دنیا میں تمہارا چرچا ہوا، تمہارے بغیر جلسے ناکام رہتے تھے، تمہارے بغیر لوگ مجلس کے اندر آیا نہیں کرتے تھے، تمہاری نیت شہرت طلبی کی تھی، نام و نمود کی تھی، اپنے آپ کو دنیا کے اندر خطیب، مبلغ، عالم، قاری، حافظ کی حیثیت سے مشہور کرنا تھا۔ وہ شہرت تمہاری نیت کے مطابق تمہیں دنیا کے اندر مل گئی، آج آخرت کے میدان میں کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے، حکم ہوگا کہ اسے جہنم کے اندر لے جاؤ، داخل کر دو۔ پھر بھائیو، کام کیا ہے، دین کا کام کیا ہے، قرآن و سنت کا کام کیا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق کیا ہے، لیکن اخلاص نہیں تھا، نیک نیتی نہیں تھی، رب کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں تھا، اس لیے اس کا یہ عمل، اس کی ساری کوشش، اس کی ساری محنت منہ پہ مار دی گئی۔ صرف یہی نہیں کہ کوشش نہ جا گئی، بلکہ یہ کوشش وبالے جان بن گئی، تباہی کا ذریعہ بن گئی۔ مالدار سے اللہ پوچھے گا یہ مال میں نے تمہیں دیا تھا، کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ کیا کیا؟ یہ نعمت جو میں نے تمہیں دی تھی، اس نعمت کے ساتھ تم نے کیسے کیا برتاؤ کیا؟ کہے گا اللہ، گاؤں میں مدرسہ بنوانا ہوا، دولت کا دروازہ ہم نے کھول دیا، مسجد بنوانے کی بات آئی، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، غربا مساکین، یتیم اور بیواؤں پہ جہاں ضرورت پڑی ہم نے خرچ کیا۔ اللہ کہے گا یہ کام تم نے ضرور کیا، قرآن کا مدرسہ بھی بنوایا، مسجد بھی بنوائی، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی اور فیاض کہیں، دین داتا کہیں، دیالو کہیں، بڑا دین کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، تمہیں کہیں تمہاری یہ نیت ہے۔ اس لیے آج اس آخرت کے میدان میں کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے، تمہاری چاہت کے مطابق دنیا کے اندر تمہیں بدلہ ملا ہے، جہاں تم نے بدلہ چاہا وہاں تمہیں بدلہ ملا، دنیا والوں نے تمہیں مالدار کہا، دنیا والوں نے تمہیں سخی اور فیاض کہا، دنیا والوں نے تمہیں دین داتا کہا، دنیا والوں نے تمہیں بہت زیادہ رحم و کرم کرنے والا کہا، یتیموں، بیواؤں، فقیر اور مسکینوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے والا کہا۔ تمہاری یہی چاہت تھی، دنیا کے اندر لوگوں نے تمہیں وہی کہا، آخرت تمہاری چاہت نہیں تھی، میری رضامندی تمہاری چاہت نہیں تھی، اس لیے آج آخرت کے میدان میں کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے، حکم ہوگا اسے بھی لے جاؤ جہنم کے اندر داخل کر دو۔ یہی مسئلہ نوجوان کا ہوگا، نوجوان سے اللہ کہے گا یہ جوانی کی دولت، جوانی والی نعمت میں نے تمہیں دیا تھا، جوانی کی طاقت تمہیں ہم نے دی تھی، یہ جوانی کی طاقت تم نے کہاں لگائی؟ ہوٹل پہ لگایا، سینما ہال میں لگایا، موبائل دیکھنے میں لگایا، گالی گلوچ دینے میں لگایا، زناکاری، عیاری، مکاری، شراب نوشی میں لگایا، کہاں لگایا یہ جوانی کی نعمت، جوانی کی دولت تم نے کہاں لگائی؟ آج ہمارے جوانوں کی حالت کیا؟ اگر میں کہوں تو بیگانی ہوگا، 100 میں 99 نوجوان بگڑ چکے، بیڑی پینا ان کا مشغلہ، تمباکو کھانا ان کا مشغلہ، ہوٹل بازی راتوں دن کرنا ان کا مشغلہ، بعض نوجوانوں کا شراب نوشی کرنا یہ ان کا مشغلہ،
جھگڑے کرنا ان کا مشغلہ، زناکاری کرنا ان کا مشغلہ، نکروں پہ کھڑے ہو کر کے آنے جانے والی عورتوں پہ آوازیں کسنا ان کا مشغلہ۔ کیا یہ بات ہے کہ نہیں ہمارے آج کے نوجوانوں میں؟ سدھر جاؤ ہمارے نوجوانوں، قیامت کے میدان ہوگا، رب کائنات جہاں زندگی کے پوری زندگی کے متعلق سوال کرے گا، وہی جوانی کے متعلق الگ سے سوال کرے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، یہ جوانی ہم نے تمہیں دی تھی، یہ جوانی تم نے کہاں لگائی؟ اللہ سوال کرے گا۔ جوان کیا کہے گا؟ اللہ جوانی کی طاقت ہم نے تیرے راستے میں لگائی، تیرے کلمہ کی سربلندی کے لیے لگائی، اسلام کو فروغ پانے کے لیے، اسلام کو دنیا میں پھیلنے کے لیے ہم نے جوانی کی طاقت لگائی ہے۔ اللہ کہے گا کام تو تم نے ضرور کیا، لڑائی کے میدان میں گیا، یہاں گیا، وہاں گیا، یہاں تک کہ تجھے قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا، یہ کام یقیناً تم نے کیا ہے، لیکن اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں لوگ تجھے مجاہد کہتے، دنیا میں لوگ تجھے کہیں بڑا لڑاکو ہے، بہت زیادہ دین کے اندر اپنی جوانی کو صرف کرنے والا اور لگانے والا ہے۔ یہ تمہاری چاہت تھی دنیا کے اندر مشہور ہونا، اور دنیا کے اندر ریا و نمود چاہنا، یہی تمہارا مقصد تھا، یہی مقصد حیات تھا تمہارا۔ دنیا والوں نے تمہیں مجاہد بھی کہا، دنیا والوں نے تمہیں پہلوان بھی کہا، دنیا والوں نے تمہیں اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کرنے والا بھی کہا۔ آج آخرت کے میدان میں کوئی صلاح ملنے والا نہیں ہے، اس لیے حکم ہوگا کہ اسے بھی لے جاؤ جہنم میں داخل کرو۔ اب آپ نے دیکھا تینوں نے جنت کے راستے پر تینوں چلے، نبی کے طریقے کے مطابق بھی چلے، لیکن نیت کے اندر فتور، نیت کے اندر نقص و خامی، جس کی بنیاد پر ساری زندگی کی محنت رائے گاں اور برباد گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کی میری تقریر کی یہ تین باتیں آپ لے کے جاؤ، بہت آسان چیز ہے۔ جو بھی کام دین کے نام پہ کرنا چاہو، یہ دیکھ لو کہ یہ تینوں باتیں ہمارے اس کام کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر تینوں باتیں پائی جاتی ہیں الحمدللہ آپ کرنا شروع کیجئے، لیکن اگر تینوں میں سے کسی کے اندر بھی خامی ہے، کام کرنے کی ابتدا کرنے سے پہلے اصلاح کر لیجئے، پھر قدم آگے بڑھائیے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے یہ معلوم کیجئے کہ جنت کا راستہ کیا ہے۔ جنت کا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ معلوم کیجئے اس جنت کے راستے پر چلنے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد چلنے سے پہلے، قدم آگے بڑھانے سے پہلے اپنے نیتوں کی اصلاح کر لیجئے، اپنے دل کے اندر اخلاص، للہیت، رب کی رضا اور خوشنودی اپنے دل کے اندر پیوست کر لیجئے، اور اس کے بعد آپ قدم بڑھا دیجئے، انشاءاللہ جنت آپ کی منتظر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تینوں باتوں کو ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے انہی تینوں باتوں کے مطابق دین کے نام پر قدم آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔